بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 126 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 119 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 119 ہے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ یغفر معاف کر دیے جائیں گے، للشہید شہید کے، کل ذنب تمام گناہ، الا الدین سوائے قرض کے۔ یغفر معاف کر دیے جائیں گے، للشہید شہید کے، کل ذنب تمام گناہ، الا الدین سوائے قرض کے۔ اب یہاں پر یغفر صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، اسباب ضرب یضرب، جیسے غفر یغفر غفرا وغفرانا ومغفرتا، بمعنی گناہ چھپانا، معاف کرنا۔ شہید بمعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جانے والا، حاضر گواہی میں امین، جس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہ ہو۔ پھر جمع اس کی شہداء اور اشہاد آتی ہے۔ الدین بمعنی قرض، اور جمع اس کی دیون اور ادین آتی ہے۔ پھر باب ضرب یضرب سے دان یدین دینا بمعنی قرض دینا۔ پھر قرض دینے والے کو دائن، اور جس کو دیا جائے اس کو مدیون کہتے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ جب آدمی شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سوائے قرض کے، کیونکہ قرض جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے ادا نہ کیا جائے، یا قرض خواہ اسے معاف نہ کر دے، اور یا مرنے والے کے رشتہ دار قرض خواہ کا قرض ادا نہ کرے۔ بعض علماء اس سے عمومی معنی مراد لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا کسی پر کوئی بھی حق ہو، خواہ وہ مالی ہو یا غیر مالی، یا کوئی اور جرم کی ہو، تو یہ جرم کرنے والا اگر شہید ہو جائے تب بھی اس کے حقوق العباد سے متعلق لغزش معاف نہیں کی جائے گی۔ پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث بالا سے وہ شہید مراد ہے جو خشکی میں شہید ہوا ہو، مگر جو پانی میں شہید ہوا ہو تو اس کے بارے میں دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ابو امامہ سے مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہید کے حقوق العباد بھی معاف کیے جائیں گے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ یغفر پہلے مضارع مجہول، للشہید اس میں لام جارہ، شہید مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یغفر فعل کے ساتھ، پھر آگے جا کر کلو مضاف اور ذنب مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ ہوا مستثنی منہ، کیونکہ اس کے بعد الا حرف استثناء ہے، الدین مستثنی، پھر مستثنی منہ اور مستثنی مل کر یہ نائب فاعل ہوا یغفر فعل مضارع مجہول کے لیے، پھر فعل اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔